أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یوسف کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. جملہ 7 آیتوں میں جن کا سلسلہ آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے اور 57 پر ختم ہو رہا ہے. ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہوئے مملکت تک کیسے پہنچ جاتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے جیل پہنچا دیے گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو موقف اختیار فرمایا تھا وہ یہ کہ جس گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اس گناہ میں وہ شریک نہیں ہوں گے. بس یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا عزم تھا، یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ تھا. اور اس اچھے فیصلے کی وجہ سے، اس بھلے فیصلے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کا غصہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ جب عزیز مصر کی اہلیہ نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے جان کے در پہ ہو گئی، ان کی دشمن بن گئی. معاملہ بہت بڑھ گیا اور گھر سے بات نکل گئی، محل سے بات باہر آ گئی، پبلک ایشو بن گیا، ہر طرف شور ہو گیا. اور ان کی ہم محلہ خواتین، ہم پلہ خواتین تبصرہ کرنے لگیں کہ عزیز مصر کے محل میں دیوڑی میں کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھو کہ ملکہ ہے، گھر والی بیگم ہے، وہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی. فریفتہ ہونا بھی تھا تو ان پہ غلام پہ ہونا تھا. جب یہ چرچا انہوں نے سنا، یہ شہرت انہوں نے سنی، تو ایک دعوت بلائی اور اس دعوت میں انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا، ریفریشمنٹ کا انتظام کیا اور کچھ پھلوں کے کاٹنے کے لیے چھریوں کا انتظام کیا. اور جب دعوت پیک پر پہنچ گئی
مجمع جمع ہو گیا، خواتین بیٹھ گئیں، کھانا پینا شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی۔ اسی اثنا اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے بلاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مجمع میں برآمد ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جبکہ کوئی پھل کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کتر رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا آنا، آپ کی آمد ایک تہلکہ مچاتی ہے، اور خواتین ایسی مشغول ہو جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ بعضوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ہاتھوں پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو ایک انتہائی بزرگ و برتر قسم کا فرشتہ ہے۔ اب اس کے بعد سے عزیز مصر کی بیوی یہ کہتی ہے، یہی ہے وہ شخص جس کے سلسلے میں تم لعنت و ملامت کر رہی ہو۔ 20-21 سال کے یوسف ہیں، اور تقریباً وہ خاتون 40-45 کی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں یہی ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت و ملامت کر رہی ہو۔ اس کے بعد ان کو اور شہ مل گئی، اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کی کوئی اسلامی سوسائٹی وہ نہیں ہے، وہ ہزاروں سال پہلے کی دور جاہلیت کی سوسائٹی ہے، لہذا ان کو اور شہ مل گئی اور خواہش بڑھ گئی، اور زور و شور کے ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ میری بات سننی ہوگی ورنہ میں کہیں کا تم کو نہیں چھوڑوں گی، جیل پہنچا کر رہوں گی۔ اور جیل پہنچانے کے معنی بھی ہمارے زمانے کے قیدیوں پر قیاس نہ کریں، ان کے بہرحال حقوق ہوتے ہیں، ان کے لیے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ باہر سے انتظام ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ نہ عدالتوں کا چکر، نہ ایڈوکیٹ کا تصور، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر میں تنہا ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع نہیں ہے کہ میرا بیٹا مصر میں ہے، واقف نہیں ہے وہ اس حقیقت سے، رابطہ نہیں ہے، لنک نہیں ہے۔ لہذا جیل میں ڈال دینے کے معنی، قید میں ڈال دینے کے معنی یہ کہ موت سے بدتر سزا۔ موت میں تو انسان ساری تکالیف سے بری ہو جاتا ہے، ایک سکون ہو جاتا ہے، یہ تو ہر روز کی موت ہے، ہر دن کا مرنا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم میرا مطالبہ نہیں مانو گے تو میں جیل تم کو پہنچا کر چھوڑوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار جس گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے بہتر یہ کہ میں جیل میں سڑ جاؤں، جیل میں رہ جاؤں، گناہ کروں یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ لہذا ہوا یہ کہ کچھ حالات ایسے ہی بن گئے۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھا کہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، بدنامی بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت پہ عزیز مصر نے مشورہ کیا، اور مشورہ دینے والوں نے سب سے آسان مشورہ یہی دیا ہوگا کہ جیل میں ڈال دیجیے، آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، ان کے لیے کوئی لڑنے والا تو ہے نہیں، کوئی آپ کو مصیبت تو ہوگی نہیں، سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ان کو جیل پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ 2 اور قیدیوں سے پڑا جو ایک جرم کے سلسلے میں تحقیق ہو رہی تھی، اور اس جرم میں ملوث ہونے کا ان پر الزام تھا، لہذا وہ جیل میں تھے، تحقیق ہو رہی تھی کہ یہ قصوروار ہے بھی کہ نہیں۔ اس میں ایک وہ بادشاہ کے کھانے پینے کا منتظم تھا، اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ یہ دونوں خواب دیکھ رہے تھے، ایک اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سر پر ٹوکرا ہے اور اس میں سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرا دیکھ رہا تھا کہ وہ پھل نچوڑ رہا ہے۔ لہذا دونوں نے خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دین حق کو پیش کیا، اور بہت اچھی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کا نقشہ پیش کیا۔ اس کے بعد سے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی اور کہا ایک تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، دوسرا پرانے پوسٹ پر بحال ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا تم کو سولی پہ چڑھایا جائے گا تم بحال ہو جاؤ گے، مخفی رکھا، متعین نہیں کیا۔ اس میں سے جن صاحب کو سولی کا اندیشہ تھا انہوں نے کہا میں تو ایسا خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ جس چیز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو تعبیر میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طے ہو چکی ہے، کسی کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ہوا وہی، وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور جس کو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے یہ بچے گا، اس سے یہ کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک صاحب بلا کسی قصور کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح آزادی کا پروانہ دلاؤ۔ لیکن وہ صاحب جب محل پہنچے، پرانے پوسٹ پر بحال ہو گئے، تو اس کے بعد ایسے بیچارے مشغول ہو گئے کہ بادشاہ سے تذکرہ کرنا بھول گئے، یہاں تک کہ 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں عالم یہ ہو گیا تھا کہ جیلر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ وڈرا سمجھیے، بس آپ ہی تربیت کیجئے، جیل کی کنجیاں لیجئے، آپ کا انتظام، آپ کی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، آپ کے معاملات، آپ کی خدمت، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک مقام۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ خود بادشاہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور بادشاہ کے خواب کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائے ہیں بڑی موٹی تازی، 7 گائے ہیں دبلی پتلی، دبلی پتلی گائے موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری درخت کی شاخیں ہیں، 7 بالکل سکی ہوئی اور ایسی جس میں بالکل دانے وانے اکھڑ چکے ہیں، تباہ شدہ 7 شاخیں ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو بہت عجیب و غریب لگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ خواب کا خلاصہ ہے، اصل تفصیل تو یہ ہے کہ بڑی زبردست قسم کی موٹی تازی گائے ہیں، اور ان کے اوپر دبلی پتلی گائے حملہ کرتی ہیں، اور ان گایوں کا عالم یہ کہ ان کے پیر میں کھر کے بجائے جیسے پنجے ہیں، اور جیسے درندوں کے دانت ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے دانت ہے، چیر پھاڑ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد سے جیسے درندے گوشت کھاتے ہیں، شیر گوشت کھاتا ہے اور دوسرے اس طرح کے جانور گوشت کھاتے ہیں، اسی طرح وہ گوشت کھاتی چلی گئی، ہڈیاں چٹ کر گئی، کھال چٹ کر گئی، سنگ چٹ کر گئی۔ تو بادشاہ یہ منظر دیکھ کے بہت گھبرایا، اور دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں لہلہا رہی ہیں، ان میں خوب دانے لگے ہوئے ہیں، کہ 7 سوکھی ہوئی بالیاں اڑتی ہوئی ہوا سے آئیں، اور ان ہری بھری بالیوں کے اوپر گرنا تھا کہ ایک آگ لگی، اور پھر وہ جلتی چلی گئیں ہری بھری بالیاں، اور وہ شاخیں بالکل ختم ہو گئی۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، درباری تعبیر بتانے سے رہ گئے، لیکن وہ ساتھی جو جیل سے نجات پا کر آئے تھے ان کو یاد آیا کہ جیل میں ایک صاحب خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ بادشاہ سے انہوں نے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد دوڑ کر جیل گئے اور کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے راست باز یوسف، اے صدیق یوسف۔ لازمی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 30 سال کے ہونے جا رہے ہیں، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اور نبوت سے پہلے کا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کافتینا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، یہ 7 گایوں کے مسئلے کا آپ حل بیان کیجئے۔ بہت خواب دیکھ رہے ہیں، بار بار خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بادشاہ صاحب کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، گھلے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ خواب کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر اور تدبیر دونوں بتلا دیتے ہیں۔ تعبیر یہ بتلائی کہ دیکھو 7 سال بڑی اچھی بارش ہوگی، کھیتی خوب لہلہائے گی، غلہ بہت آئے گا۔ اس کے بعد پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، پانی کے دانے دانے کے لیے پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس جاؤ گے، اور غلے کے دانے دانے کے لیے ترس جاؤ گے۔ اسی لیے تدبیر یہ ہے کہ اب جب کھیتی کرو تو کاٹ کر، کھیت کاٹ لینے کے بعد، فصل کاٹ لینے کے بعد ویسے ہی رکھ لو، دانے الگ نہ کرو درختوں سے، اس لیے کہ دانے درختوں سے الگ کرو گے تو سڑ گل جائیں گے۔ اس میں ایک حکمت تو مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ دانے درخت کے ساتھ رہیں گے تو جو سکی ہوئی گھاس پھوس بھی ساتھ رہے گی تو وہ مویشیوں کے لیے کام آئے گی، جانوروں کے لیے کام آئے گی، اور صرف دانے رکھ لو گے تو پھر لازمی بات ہے انسان کے لیے دانے تو ہو جائیں گے، جانور بھوکوں مریں گے، لہذا دونوں چیزیں سیف کر لو۔ لیکن ایک دوسری چیز موجودہ دور میں لوگوں نے یہ بتائی
کہ جب شاخوں میں دانے لگے ہوتے ہیں تو ان کو کیڑے نہیں لگ پاتے ہیں، ان کو کیڑے نہیں لگ پاتے، اور جب شاخوں سے دانے الگ کر لیے جاتے ہیں، صرف دانے رکھے جاتے ہیں چاول کے یا گیہوں کے یا دالوں کے، تو پھر ان میں کیڑوں کے لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، واللہ عالم۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلا دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتلا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر اور تدبیر کو لے کر ساقی ملک بادشاہ کی خدمت میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنا ایسا فاضل اور ایسا لائق فائق شخص جیل میں پڑا ہوا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے بھی سفارش کی ہوگی، جو بیچ میں تعبیر بتلانے کے لیے خادم ساقی دوڑ دھوپ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ بہت نیک ہے، اللہ والے ہے، عبادت گزار ہے۔ لہذا اب بادشاہ صاحب یہ کہتے ہیں وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ، راست میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اب بادشاہ، ان کا نام قطفیر بتلایا گیا، واللہ عالم یہ فرعون کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ فرعون کا زمانہ تو 200-300 سال کے بعد شروع ہوا، یک کے بعد دیگر فرعون تخت پر آتے چلے گئے، ابھی فرعون کا زمانہ نہیں شروع ہوا۔ لہذا وہ قطفیر نامی بادشاہ حکومت کر رہے تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کہا وقال الملک، کہا بادشاہ نے ائتونی بہ، ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان سے بات چیت کروں گا۔ لہذا بادشاہ سلامت کا آرڈر لے کر کہ خود بادشاہ سلامت حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کر رہے ہیں، قاصد نمائندہ بلکہ نمائندے بلکہ سیکیورٹی اہلکار سب پہنچے جیل میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لے چلیں۔ بادشاہ صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب نمائندہ پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جب قاصد پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فلما جاءہ الرسول قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارجع الى ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جائیے آپ۔ یہ وہی یوسف ہے جو 9 سال پہلے کہہ رہے تھے میری سفارش کر دو، مجھے جیل سے نکال دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد کہو فاسألہ ما بال النسوہ، ان سے پوچھو عورتوں کا کیا معاملہ تھا، جن عورتوں نے اللاتی قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، بڑا ایشو بنا تھا، بڑا کیس بنا تھا، جس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو وہ کیا کیس تھا ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا، کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا، تحقیق کی جائے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار ان کی سازشوں سے بخوبی واقف تھا۔ 2 باتیں یہاں پر بہت ہی غور طلب ہے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا ان کا کیا معاملہ تھا، وہ کیس کیا تھا، وہ ایشو کیا تھا، اس کی تحقیق کی جائے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل پہنچے تھے وہ ہاتھوں کے کاٹ ڈالنے کی وجہ سے نہیں پہنچے تھے کہ کسی کا ہاتھ زخمی ہوا تھا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچانے میں تو عزیز مصر کی اہلیہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنے گناہ کی خواہش کی تکمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مدد کا مطالبہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، اور اس پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجوا دیا۔ معاملہ تو ان کا تھا، معاملہ تو ان خواتین کا تھا ہی نہیں جن بیچاریوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے چھری سے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ما بال النسوہ، کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا، لاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے، وہ اعلیٰ معیار ہے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے معاملات اور اپنے اخلاق میں بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، بہت ہی اونچے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، بازار سے خرید کر گھر لائے تھے، گھر لانے کے بعد انہوں نے کہا تھا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا، اچھے سے رکھو، بچہ بڑا پیارا ہے،
اس بات کا امکان ہے ہم بیٹا بنا لیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر عزیز مصر خیال رکھتے تھے، خیرخواہی کرتے تھے، اور پہلی مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکے تھے، دروازہ کھولا تھا تو عزیز مصر کو پایا تھا، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کھل کے تائید کی تھی اور کہا کہ بیٹے تم بالکل راست باز ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں، اور بیگم کی سرزنش کی تھی اور یہ کہا تھا واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں پر نادم ہو جا، غلطی تمہاری ہے، یوسف کی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی کا کیا معاملہ تھا تحقیق کرو، نہیں، پردہ ڈال دیا اس پر، کہا ایک ایشو بنا تھا نا، ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے، اس کے بعد پھر مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا، کیوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے، کیا معاملہ تھا، ذرا تحقیق کر لو، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کا نمائندہ آ گیا تو بادشاہ کے پاس پہنچ سکتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے، آگے چل کے خود تحقیق کر سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے انکار کرتے ہیں، ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا کہ جتنا یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اگر اتنا ہی مجھے جیل میں رہنا پڑتا اور میرے پاس نمائندہ آتا اور یہ کہتا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، میں تو جب ہی نکل گیا ہوتا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے نمائندہ آتا تو میں پہلے کہتا مجھے جیل سے نکالو تو میں تعبیر بتلاؤں گا۔ کہا لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں یوسف پر کہ انہوں نے بہت ہی تحمل، بہت ہی بردباری اور بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ پہلے بادشاہ کو تعبیر بھی بتلا دی، پھر نمائندہ آ گیا تو کہا کہ تحقیق کر لو، میں نے یہ نکلوں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل، ڈیلے کرنا، باہر نہ آنا جیل سے، جبکہ بادشاہ بلا رہا ہے اور سرکاری یعنی پروانہ آ چکا ہے، اور اس زمانے میں آپ اندازہ کیجئے کہ بادشاہ کے پروانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آج بھی ذرا آپ سعودیہ میں چلے جائیں، وہاں پہ امیر کی پرچی کے معنی یہ سارے قانون ایک طرف، امیر صاحب کی پرچی دوسری طرف، بڑے بڑے عہدیدار، پھر اس کے بعد سے پر نہیں مار سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے بادشاہت کس کو کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا، نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے نبوت کی خدمت انجام دینی ہے، نبی و رسول بن کر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام آج ہی تحقیق نہ کروا لیں اور جب نبی و رسول بن کر اللہ کے دین کی دعوت دیں تو ابلیس وہی ہتھ کنڈا استعمال کرے گا اور کہے گا یہ وہی یوسف ہے نا جن کا ایک ایشو تھا، جن کا ایک کیس تھا۔ لہذا دامن صاف ہونا چاہیے، لہذا کوئی بھی الزام باقی نہیں رہنا چاہیے، آگے نبوت کا کام کرنا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ تھا، اور دوسرا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے بھی تاخیر فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں جب ان کے سامنے ہوتی ہیں اور دونوں عمل میں اختیار کرنے میں انسان کی حیثیت سے برابر ہے، چاہے تو میں یہ اختیار کر لوں چاہے تو میں وہ اختیار کر لوں، تو انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دونوں میں تقویٰ کس میں زیادہ ہے، تقویٰ کس میں زیادہ ہے، اس کو پھر وہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بالکل پریشان حال مصیبت زدہ جیسے بھاگ نکلتا ہے فوراً ہی خوش ہو گیا پروانہ مل گیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تاثر دینا چاہتے تھے۔ کس کا تاثر دینا چاہتے تھے؟ اپنی بردباری کا، تقوی کا، اللہ سے تعلق کا، انسانوں سے بے توجہی کا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے معاملے کی پہلے تحقیق کرو کہ وہ عورتوں نے کیا شور کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا، کیا ہاتھ انہوں نے کاٹا تھا۔ لہذا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو اس موقع پہ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں اتنے دل جیل میں رہتا اور میرے پاس نمائندہ آتا میں تو فوراً نکل گیا ہوتا، یہ امت کی تربیت کے لیے ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہوتا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، لازمی بات ہے،
اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ فائنل ہوتا، آخری ہوتا. لیکن یہ بیان جو آپ نے دیا، لازمی بات ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیل کا معاملہ ہوا، نہ اس طرح کا مسئلہ ہی ہوا، تو پھر عملی طور پر تو یہ مسئلہ نہیں پیش آیا. قولی طور پر آپ نے ارشاد فرمایا تو صرف اس لیے کہ امت کی تربیت مقصود تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی جیل کا پروانہ آئے اور کورٹ میں یہ کہا جائے کہ ہم تم کو تمام الزامات سے بری کر رہے ہیں، تو آپ کہیں نہیں جج صاحب بری مت کریے، تھوڑے دن اور الزامات مجھ پہ جاری رکھیے یوسف علیہ السلام کی طرح. ایسا تم نہ کرو. تمہارے لیے نہیں، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، ان کی شان الگ تھی، وحی سے ان کا لنک تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہو رہی تھی. لہذا علماء یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تربیت یہ دی، تعلیم یہ دی کہ جو آسان شکل ہے اس کو تم اختیار کرو، پیچیدہ شکل میں تم جانے کی کوشش نہ کرو. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیچیدہ اور سخت معاملات سے بچایا کرتے اور آسان اور قابل عمل تجویز پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا کرتے تھے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اس بات کا حکم دیتا، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اس بات کا حکم دیتا. امت مشقت میں نہ پڑے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے. یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے کہ آخری صفوں سے بچے کے رونے کی آواز ہوتی تو آپ نماز مختصر فرما دیتے کہ ماں پر اور اس کے بچے پر مشقت نہ ہو جائے، یہ دونوں امتحان میں نہ پڑ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ انداز تھا. اسی لیے امت کی رہنمائی کے لیے فرمایا کہ اگر میرے پاس جیل میں نمائندہ آتا تو میں تو فوراً گھر لوٹ کر آ جاتا. یہ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہیں مارے تقوی کے روب میں دھونسالوچی میں کہیں تم یہ نہ کہہ پڑو کہ ہم کو تو ضرورت نہیں ہے جیل سے نکلنے کی، ہم پڑے رہیں گے تو تمہارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا، پڑے رہ جاؤ گے. وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے، لہذا تحقیق کر لی جائے. تحقیق ہوئی اور بادشاہ نے تحقیق کی. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہا ان ساری خواتین سے تم سب کا کیا معاملہ تھا جب یوسف کے اوپر تم مائل ہو گئی تھی. قلنا، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ذرہ برابر جو عربی کی ترکیب ہے ما علمنا علیہ السوء اگر ہوتا الف لام کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم نے بالکل برائی نہیں دیکھی. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ما علمنا علیہ من سوء، الف لام بھی نہیں ہے، من بھی داخل کر دیا گیا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر برائی ہم نے نہیں دیکھی، نظروں کی خیانت بھی ہم نے نہیں دیکھی، کوئی گناہ تو گناہ نظر بھی اٹھا کر وہ نہیں دیکھتے تھے. ہم نے کسی قسم کی یوسف کے کردار میں کوئی کمی نہیں دیکھی، وہ تو بہت اعلیٰ کردار کے ہیں. اب جب ان عورتوں نے یہ کہہ دیا تو فوراً ہی عزیز مصر کی بیوی کہہ پڑتی ہیں اس ڈر سے کہ اگر میں اعتراف نہ کروں تو یہ ہمجولیاں بتا دیں گی تو شرمندگی کی بات ہوگی. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق کھل گیا، سچائی اب رونما ہو گئی، سچائی سامنے آ گئی. انا راودتہ عن نفسہ، میں مائل ہو گئی تھی، غلطی میرے سے ہوئی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بڑے سچے ہیں، راست باز ہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا. جو غلطی ہونی تھی وہ غلطی میرے سے ہو گئی تھی، لہذا میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے. جب پورا بیان سامنے آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ تشریف لے چلیں، اب تو سارے معاملے کی بھی تحقیق ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دو اصولی باتیں ارشاد فرمائی، انتہائی اصولی. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جان جائیں، عزیز مصر کو یقین ہو جائے وہ میرے محسن ہیں. انہوں نے مجھے بازار سے غلاموں کے خریدا تھا لیکن غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، انہوں نے محل میں مجھے شہزادوں کی طرح رکھا،
اور انہوں نے محل میں اپنے بیٹوں کی طرح مجھے پالا پوسا، میرا بڑا خیال رکھتے تھے وہ، لہذا وہ میرے محسن تھے، اور ان کے دل میں یہ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی اور میں نے ان کی حرمت پر، عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ہرگز نہیں۔ ذالک لیعلم، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ وہ جان جائیں، عزیز مصر جان جائیں، انی، بے شک میں، لم اخنہ بالغیب، ان کی غیر موجودگی میں خیانت میں نے نہیں کی تھی، وان اللہ، اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے اگر میں خیانت کرتا، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں وہ ناکام ہو کر رہتا ہے۔ شروع میں تو خیانت کے ذریعے سے، بددیانتی کے ذریعے سے، بے ایمانی کے ذریعے سے، ایسا لگتا ہے جیسے شہرت ہو رہی ہے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہیں، تصویریں چھپ رہی ہیں، لیکن وہ سمندر کے کف کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ذلتیں ہوتی ہیں، جو جیل، جو اسکینڈلز کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جو رپورٹس آتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، سی بی آئی کے ریٹ پڑتے ہیں، وہ سب بعد میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والے کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ ناکام کر کے چھوڑتا ہے۔ لہذا اگر میں خیانت کرتا تو مجھے کامیابی نہیں ملتی تھی، میں بھی آج رسوا ہوتا، پریشان ہوتا، تاکہ یہ حقیقت سارے انسانوں کے سامنے کھل کر آ جائے کہ خیانت کرنے والا ناکام ہوتا ہے، اور میں خیانت کرنے والا نہیں تھا، میں بالکل داغدار نہیں تھا۔ آج کل تو بڑا خوبصورت ایشو ہے، داغدار، داغدار، داغدار وزراء، داغدار عہدیدار، سب اوپر سے نیچے سب کو داغ لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے، میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، بالکل میں صاف ستھرا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معیار دیکھیے، فوراً یہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بہت تعریف اپنی نعوذ باللہ نہیں کرنا چاہتا ہوں گا، میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، ہر نفس گناہ کا حکم دیتا رہتا ہے، مگر بچتا وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق فرماتا ہے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آج عالم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت دین کے کام میں لوگ کیا لگ جاتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں اپنی، اور وہ تاثرات، وہ تعریف اور وہ کارنامے اور کشف و کرامات بس معجزات رہ جاتے ہیں جس کا وہ تذکرہ نہیں کرتے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم یہ کہ ان ساری نیکیوں کو بس وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو معلوم ہے کون کتنا متقی ہے۔ اللہ کے سامنے کیا تم تعریف کر سکو گے؟ لوگوں کے سامنے تعریف جھاڑتے رہو، لیکن حقیقت تو پروردگار کے سامنے ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں بھی اس بات کا امکان تھا گناہوں میں ملوث ہو جاتا، اس بات کا امکان تھا کہ میں بھی پاک دامن نہ رہتا، لیکن بس ہوا یہ کہ اللہ ما رحم ربی، پروردگار نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اس کی ہدایت کا نتیجہ، اس نے دستگیری فرمائی، اس نے رہنمائی فرمائی، ورنہ میں کہاں رہتا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ کبھی انسان اپنے سلسلے میں خود ستائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ملتا ہے انسان کو بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو توفیق، گناہوں سے اگر وہ بچ رہا ہے، عبادتوں کا اگر موقع مل رہا ہے، سب اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہے انسان کو عبادتوں سے محروم کر کے مسجد سے نکال کر کہیں ایسے اڈے پہ پہنچا دے جہاں لعنتیں برستی ہو، اللہ چاہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ کا عالم یہ کہ جیسے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کا دل ہو، جیسا چاہے پھیر دے، اس کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے، وہ مسجد میں جمع کرتا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے دربار میں ہم کو پیشانی رکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر محروم کر دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ لہذا جو بھی ہے مولا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، لیکن بڑے اصولی لب و لہجے میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت انسان کو برائیوں کی جانب دعوت دیتا رہتا ہے، ہر انسان کا نفس انسان کو برائیوں کی جانب دعوت دیتا ہے، اسی لیے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ نفس کا پہلا درجہ ہے۔
خواہش جس کو آپ کہہ لیجئے، اور عام اصطلاح میں ہم لوگ جس کو کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، اور عام اصطلاح میں جس کو ہم ہابی کہتے ہیں، جس کے لیے انسان کبھی کبھی اپنا دن کا بڑا حصہ خرچ کر دیتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے اپنی ہابی کی تکمیل میں، اور اپنے مال کا، اپنے سرمایہ کا بڑا حصہ خرچ کر لیتا ہے، کیوں؟ میرے خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہ خواہش اور خواہشوں کے پیچھے چلنا، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اگر اس پر انسان کنٹرول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر تم کو تمہارے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے، یہ تم کو لے کر جائے گا جہنم تک۔ اور ہزاروں خواہش ایسی ہوتی ہے، ہر خواہش کی تکمیل آپ کر لیجئے لیکن پھر بھی خواہش زندہ ہے، باقی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مثلا کسی کو خواہش ہو گئی دولت جمع کرنے کی، سونے کی ایک وادی جمع کر چکا ہے، دوسری وادی کے چکر میں دوسری وادی جمع کر لیا، تیسری وادی، اور وادی کے معنی کیا ہے؟ وادی کے معنی یہ ہے کہ ایسی ویلی جس میں کنٹلوں کنٹل سونا آپ رکھ سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے اور نفس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے، دولت اکٹھی کرتے 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 بیچارہ جا کے جیل میں آرام کرتا ہے، پھر کہیں اس کو آرام ہی نہیں ملتا۔ فرمایا نفس کی پیروی نہ کرو، نفس کی پیروی نہ کرو۔ اگر نفس کی پیروی کرو گے تو نفس تو بہت برائیوں کا حکم دے گا، گناہوں کا حکم دے گا، یہ خواہش وہ خواہش۔ پیروی تو پروردگار کی ہونی ہے، اللہ کی ہونی ہے، اس کے رسول کی ہونی ہے، اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی ہونی ہے۔ نفس تو ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتے سے دی، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، خوب کھلا دو پلا دو، آکسیشن کتا بڑے خاندان کا، بڑی قیمت میں خریدا، خوب کھلا دیا اس کو پیٹ بھر، اس کے بعد بھی چھوڑو گے تو زبان باہر لٹکی رہے گی، زمین کو سونگتا رہے گا۔ یہ دو اس کی خصوصیات ختم نہیں ہونے والی ہے، چاہے عصب نصب بڑا ہو، کتنی ہی اونچی ذات کا ہو، چاہے جتنا پیٹ بھر کے کھلا دیا جائے، لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ اس کی فطرت ہے، تو اپنے نفس کو کتا نہ بننے دو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیشہ زمین کو سونگتا رہے، زبان باہر نکلی رہے، رال ٹپکتی رہے، ہر چیز پر منہ مارتا رہے، یہاں سے اس پلاٹ سے کچھ فائدہ آ جائے گا، اس پلاٹ سے فائدہ ہو جائے گا، یہ مکاری سے کچھ مل جائے گا، اس مکاری سے کچھ مل جائے گا، اس پارٹی میں کچھ مل جائے گا، اس پارٹی میں کچھ مل جائے گا، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، زندگی پوری تباہ ہو گئی۔ کہا یہ اپنے نفس کو اپنا خدا نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خدا نہ بناؤ۔ کہا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے، بس بھاگتا رہتا ہے دنیا کے پیچھے۔ اس کے بعد جب انسان اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی تربیت کر دیتا ہے، نفس کی جب تربیت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرے تو اس کا دل لعنت و ملامت کرے، کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے، اس وقت تک اس کو چین سے بیٹھنا نہیں دے جب تک کہ وہ پروردگار کے دربار میں گر پڑے رو رو کے اپنے گناہ پر، اب ندامت کا اظہار نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ بتلاتا ہے، یہ نفس لوامہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ تم کو شہادت دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی، اور اگر انسان توبہ کے سرمایے کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے گناہ دھلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے لیے دل کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے عرض کیا تمہارے اس دوست کی کیا صورتحال ہے، اس دوست کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کو تم خوب پلاتے ہو، پہننے کے لیے تحفے دیتے ہو، اس کا ہر تم خواہش اس کی تم پوری کرتے ہو اور وہ تم کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، اور ایک ایسا دوست ہے جس کو تم بھوکا رکھتے ہو، جس کے خواہشات کی تم تکمیل نہیں کرتے ہو، اور جس کے ساتھ تمہارا معاملہ بڑا راست بازی کا ہوتا ہے لیکن وہ تم کو بہت ہی اعزاز دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پہلا دوست تو بڑا برا ہے، دوسرا دوست تو بڑا اچھا ہے۔
پہلے کو کھلا پلا کے دعوتیں دے دے کر اس کو پالا پوسا، اور عین موقع پر معلوم ہوا بھری مجلس میں بیٹی کی شادی کے دن مجھے رسوا کر دیا، تو پھر میں کہیں گا نہیں رہ جاؤں گا۔ اور جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا، نہ جس کو کھلایا نہ پلایا، لیکن وہ ہے کہ مجھے عزت دلا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو یہی مثال ہے نفس امارہ بالسوء کی، اس کے پیچھے پیچھے چلو، جو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے کھلاؤ، جو پہننے کے لیے کہہ رہا ہے پہناؤ، جو خواہش کر رہا ہے خواہش پوری کرو، قیامت کے دن تم کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اور فرمایا جس نفس کو قابو میں رکھا، روزے رکھ رکھ کے اس کو بھوکا رکھا تم نے، اور کوئی اس کی ایسی فرمائش تم نے نہیں سنی جو بھیجا ہو، ناجائز ہو، اور قیامت کے دن تمہارے لیے وہ اعزاز کا باعث بنے گا۔ سوچ لو تم کون سا لفظ اپنانا چاہتے ہو، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اگر تمہارا ہے اور تم کو گناہوں پر وہ تمہارا دل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، تو تمہارا دل، تمہارا نفس یہ بہت ہی اچھا ہے، اعزاز بخشنے والا ہے، بہت کام کا ہے۔ اور جب نفس لوامہ یہ تیار ہو جاتا ہے انسان کا، اور اس کی تربیت جب مکمل ہو جاتی ہے، اور انسان جب نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے معنی یہ کہ جب اس کی تربیت ہو گئی اور اس کو جب معلوم ہو گیا کہ اب ہمارے یہ صاحب جو ہے یہ ناجائز چیز میں منہ ڈالنے والے نہیں ہیں، تو پھر 2 روپے کی آمدنی پہ بھی نفس مطمئن ہے۔ نفس مطمئن ہے، اللہ کی جانب سے جو بھی ملا ہے اسی پہ ہم زندگی بسر کریں گے، اچھی زندگی بسر کریں گے، حلال پہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ نفس مطمئن جب انسان کو مل جاتا ہے تو جو جنتی جنت میں ہوگا وہ کیفیت دنیا میں نصیب ہونے لگتی ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا نہ مستقبل کا ڈر نہ ماضی کا غم، دونوں چیزوں سے انسان پھر ایک حد تک بری ہو جاتا ہے۔ دل مطمئن اور اللہ کے فیصلوں پر قناعت، اور پھر زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر، ان کے معیار پر، اور اسی طرح سے پھر وہ پوری زندگی بسر کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے پروردگار کے پاس سفر کرو، تمہارا دل مطمئن ہے، لہذا پروردگار جنت کی طرف تم کو بلا رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، یہ تینوں کے مرحلے ہیں، یہ تینوں کے مرحلے ہیں۔ عام آدمی نفس امارہ کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں اور ان کا نفس نفس لوامہ بنتا ہے، اور اس کی تربیت جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہ نفس مطمئنہ کا حامل بن کر اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کرتا ہوں نفس سے، نفسانی خواہشات میری بھی تھی، میں بھی شکار ہو سکتا تھا گناہ کا، لیکن ما رحم ربی، رب نے روک لیا، اللہ نے روک لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی مجھ پر۔ ارشاد فرمایا یاد رکھو ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر شخص کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے جو اس کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ تربیت کرنے کی کوشش کیجئے، تربیت جب کریں گے تو اس کی تربیت کے بہت سارے ذرائع ہیں، لازمی بات ہے، جب تربیت کر لو گے تو انشاءاللہ پھر تم اپنے نفس کو قابو میں کر لو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ 2 باتیں ارشاد فرما دی، ایک تو یہ کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی تھی اور اپنے مالک کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں ماری تھی، ان کی عزت پر میں نے ہاتھ نہیں مارا تھا، الحمدللہ میں بالکل پاک دامن ہوں۔ ایک تحقیق یہ، دوسری بات یہ بھی سن لو، میں بہت اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، جو کچھ ہوا اللہ کی جانب سے ہوا۔ دونوں حقیقتیں سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد سے روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ اب میں خود چلتا ہوں یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتظام کہ پھر حکومت خود ختموں میں آ کے گر جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الملک، دوبارہ بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، لے کے آؤ، پھر ان کو لے کے آؤ، کسی طرح لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں تو بس ان کو اپنے لیے رکھوں گا، وہ میرے مہمان ہوں گے، میرے وزیر ہوں گے، میرے مشیر ہوں گے اور میرے درباری ہوں گے، میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا۔
میرے لیے وہ خالص رہیں گے، ان کے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی، میں ان کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ سلامت روایتوں کے مطابق شاید گئے ہوں جیل، حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی باتیں اب تک میں روایتوں کے ذریعے سنتا تھا، اور لیس الخبر کالمعاینہ، جو روایتیں آتی ہیں دوسرے سے سنی سنائی، ان کا مقام دوسرا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی آپ سنیں اس کا مقام دوسرا ہوتا ہے، لہذا میں خود اب آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ میں جو پورا خواب دیکھا تھا، اس خواب کے سلسلے میں آپ نے تعبیر اور تدبیر تو بتا دی، لیکن ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے اس طرح کا خواب دکھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا کہ آپ رعایا کے عوام کے خیر خواہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے بادشاہوں کو نالوں میں سلا دیتے ہیں، قبروں میں لٹا دیتے ہیں، یہ تو آپ کا رحم و کرم ہوا، لہذا اب آپ عوام کی خیر خواہی کا سوچیے۔ تو کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس کی صورت یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، کہا اس کی صورت یہ ہے کہ ہم سب محنت کریں، جب ذمہ دار محنت کرتے ہیں تو ماتحت خود بخود محنت کرتے ہیں، اور جب ذمہ دار خود ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ وقت پر نہیں آتے، پھر اس کے بعد وہ اپنے ماتحتین سے مطالبہ کرتے ہیں وقت پر آؤ، کام پورا کرو، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ذمہ دار خود محنتی ہوتے ہیں، وہ خود کام کرتے ہیں، وہ خود اپنی آستین چڑھا کر میدان میں اتر جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ پھر ماتحتین کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا کہا کہ حضور ایسا کریں گے کہ ہم لوگ خود کام کریں گے، اپریشیٹ کریں گے لیبر کو، عوام کو، ان میں گھل مل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سے خوب محنت ہوگی تو خوب غلہ آئے گا، کیونکہ غلہ بچانا بھی ہے۔ لہذا کہا پھر غلہ ہم بچاتے چلے جائیں گے اور اسٹور کرتے چلے جائیں گے، جب اسٹور کرنے کا معاملہ آئے گا تو آپ کو کوئی دے گا نہیں، جو مالی، جو باغبان اپنے کھیت میں، کسان اپنے کھیت میں محنت کرے گا اور اس کے بعد فصل کاٹ کر جب وہ لائے گا تو لازمی بات ہے آپ کو فری کیوں دے دے گا۔ تو پہلا سال ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس جو اس وقت کے رائج الوقت کیش تھا، روپیے تھے، جو بھی شکل تھی اشرفیوں کی جس کی بھی، وہ کیش سے ہم خرید لیں گے، لہذا ہم ان کو اچھی قیمت دیں گے اور وہ غلہ ان سے ہم لے لیں گے۔ اس کے بعد سے ہم دوسرے سال ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس جو محل میں چاندی پڑی ہوئی ہے بیکار، وہ چاندی دے دیں گے، غلہ خرید لیں گے، اسٹور کر لیں گے۔ تیسرے سال ایسا کریں گے جو محل میں بیکار سونا پڑا ہوا ہے وہ سونا دے دے کر ہم غلہ خرید لیں گے۔ چوتھے سال ایسا کریں گے جو ہیرے جواہرات ہے وہ ہیرے جواہرات بیچ کر ہم ہیرے جواہرات ان کو دے دیں گے، غلہ خرید لیں گے۔ اور پانچویں سال غلام بیچ دیں گے، غلام بیچ کر ان سے غلہ خرید لیں گے۔ لہذا 7 سال کی تدبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا محل تو خالی کر دو گے تم، نہ محل میں نوکر چاکر رہ جائیں گے، نہ خزانہ رہ جائے گا، نہ دولت رہ جائے گی، ہم تو بھکاری بن جائیں گے۔ کہا نہیں بنیں گے، آپ ہمارے مشورے پہ عمل کیجئے، کوئی بھی چیز آپ کی ختم نہیں ہوگی، ہر چیز آپ کو ملے گی، زیادہ ملے گی۔ کہا کیسے ملے گی؟ کہا پہلا سال جب قحط کا شروع ہوگا تو آپ ان سے کہیے کہ کیش لاؤ، غلہ لے جاؤ۔ لہذا پبلک کو غلے کی ضرورت ہوگی، سونے کے ڈلے تو کھا نہیں سکتا، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو جائے ہیرا کھا کے تو سو نہیں سکتا، چاندی کھا کے تو سو نہیں سکتا، کھانا تو ہے بیچارے کو چاول گیہوں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہو سکتا ہے عام چاول کے مقابلے میں باسمتی کھا لے، مگر کھانا تو چاول ہی ہے۔ لہذا غلہ خریدنے کے لیے پہلے سال کیش آپ ان سے لے لیجئے، غلہ بیچ دیجئے، دوسرے سال چاندی کے سکے لے لیجئے، غلہ دے دیجئے، تیسرے سال سونا، چوتھے سال ہیرے، پانچویں سال غلام، ایسے محل کی ساری چیزیں پھر دوبارہ سیدھے محل میں جمع ہو جائے گی، لوگوں کو غلہ بھی مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو جو فراست ملی ہوئی ہے، آپ کو جو ذہانت ملی ہوئی ہے، تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لہذا فلما کلمہ، جب گفتگو کی بادشاہ نے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا آپ اے یوسف آج سے ہمارے ہاں مکین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب ویزے وغیرہ کا مسئلہ نہیں، ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے یہاں کی، یہاں آپ کو رہنا ہے، مکین، محل ہی میں آپ کو رہنا ہے۔
अमीनुन, आप अमानतदार होंगे, निगरान कार होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों का मुझे आप इंचार्ज बनाइए। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं बड़ी हिफाजत करने वाला और बड़ा इल्म रखने वाला हूँ। यहाँ चल के जरा बाद मुफस्सिरीन ने बाद सवालात खड़े किए। नंबर 1 सवाल ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पोस्ट कैसे मांगा। पहली बात तो ये कि अपने पैमानों पे हम नबियों और रसूलों को क्यों नापते हैं, नौजुबिल्लाह। हमारे पैमाने अलग है, हमारे मसाइल अलग है। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अलग होते थे, उनके सोचने का अंदाज अलग। वो रसूल हैं, डायरेक्ट उनका लिंक अल्लाह से, उन पर वही आती है, अल्लाह की जानिब से रहनुमाई होती है। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पोस्ट मांगने से मना फरमाया वो ओहदा मांगना है। ओहदा मांगने से मना फरमाया, खिदमत मांगने से मना नहीं फरमाया, याद रखिए। मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाइए तो हुजूर ने फरमाया नहीं जनाब, आप मुतालबा करते हैं आपको अमीर नहीं बनाया जाएगा। आप फरमाया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ओहदा मांगता है और उसके बाद उसको ओहदा मिलता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं फरमाता, और जिसको बगैर मांगे जबरदस्ती ओहदा दिया जाता है, ओहदा तो देना ही देना है। ओहदा तो हजरत अबू बकर को दिया गया, ओहदा तो हजरत उमर को दिया गया, हजरत उस्मान, हजरत अली, खुलफाए राशिदून सब अमीरुल मोमिनीन बने, तो ओहदा तो दिया जाएगा, लाजमी बात है। कोई ना कोई एक तो सरबराह होगा। लेकिन फरमाया जबरदस्ती जिसके जिम्मे ओहदा कर दिया जाता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। और हम लोगों का आलम ये है कि दिल में ओहदे की ख्वाहिश, यहाँ सरबराही मिल जाए, वहाँ मेंबरशिप मिल जाए, इसके सदर हो जाए, उसके चेयरमैन हो जाए, ओहदों से भागना चाहिए। ओहदे जानलेवा होते हैं, मुसीबत होते हैं। इल्ला ये कि कोई हल ना रह जाए, सारे तदबीरें नाकाम हो गई, लोग चाहते हैं कि आप ही ये काम संभालें, आपके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता है, एक अलग बात है। इंसान के दिल में ओहदे की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। लेकिन ये नहीं कि खिदमत भी ना करो, नहीं, खिदमत करने का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, आज रात कौन बेदार होकर हमारी निगरानी करेगा, पहरा देगा। तो सहाबा सब हाथ उठाते थे, हम करेंगे अल्लाह के रसूल, हम करेंगे अल्लाह के रसूल, हम करेंगे। तो ये तो खिदमत है, ओहदा थोड़ी है। और इसमें तो इंसान को रग़बत होनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तरह से उस वक्त की पूरी इंसानियत की खिदमत मांग रहे हैं, ओहदा नहीं मांग रहे हैं कि देखिए स्टोर्स का मुझे इंचार्ज बनाइए, खजाने आप मुझे दीजिए ताकि सही मैं राशनिंग कर सकूं, सही गल्ला सप्लाई कर सकूं, लोगों की मदद की जा सके। ये एक तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसानियत की फलाह बहबूद के सिलसिले में एक तजवीज़ रख रहे हैं। और तीसरी बात आप ये भी तो देखें कि आधी बात तो बादशाह ने खुद कह दी, इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीनुन, आप बड़े अमानतदार हैं, बड़े नेक हैं और आप ही जो है हुकूमत चला सकते हैं, आपको यहाँ रहना है, मेरे लिए आप मुशीर बनकर रहेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि जो स्टोर्स है उन स्टोर्स की निगरानी मुझे दीजिए। क्यों? इसलिए कि ऐसे मौके पे इस बात का इम्कान होता है कि लोग खयानत करें, बड़ी ज़बरदस्त कहत पड़ने वाली है और लोग परेशान होने वाले हैं, तो इस बात का पूरा इम्कान है कि गलत जगह पे गल्ला पहुंच जाए, गलत लोगों को गल्ला दे दिया जाए। लिहाजा मुझे आप निगरान बना दीजिए, ये सबसे अच्छा काम है इस वक्त। तो ये एक तरह से आपस की बातचीत है जिसमें के खिदमत तकसीम हो रही है। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात बादशाह ने तस्लीम कर ली और उसके बाद से कहा कि आज से आप हमारे सारे खजानों के निगरान का। बल्कि रिवायतों में आता है कि बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं बुढ़ापे के मरहले को पहुंच चुका हूँ, मैं तो तकरीबन विड्रॉ हो चुका हूँ, समझ लीजिए, अब आपको पूरी हुकूमत लेके चलनी है। मैं तो सिर्फ एक मंजूरी दे दिया करूंगा, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं, आप जैसे चाहे हुकूमत को रुख दें, जो चाहे आपको करें, मैं आपकी पूरी बात मानने के लिए तैयार। एक चीज और भी यहाँ खड़ी की गई, वो ये कि बादशाह गैर मुस्लिम था तो गैर मुस्लिम के पास नबी मुलाजमत कर रहे हैं, तो कहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, कौन सी तनख्वाह ले रहे हैं, ये तो इस्लाह कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और दूसरी बात ये कि वो बेचारे को गैर मुस्लिम क्यों रख रहे हैं जब अल्लाह की किताब उनको गैर मुस्लिम नहीं कर रही। हो सकता हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों ईमान ला चुके हों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत याकूब के बेटे, और लाज़मी बात है क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके सामने इस्लाम नहीं पेश किया होगा? जबकि जेल में कैदियों के सामने इस्लाम पेश करते थे तो बादशाह के पास सामने पहुंच के अहम चीज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नजरअंदाज कर दी होगी, ऐसा नहीं इस्लाम पेश किया होगा। रिवायतों में आता है कि उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, दीन इब्राहिमी को कबूल कर लिया, और ये कहा कि मैं इसी मजहब पर इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा, इसी मजहब पे मैं मरूंगा। तीसरी बात ये भी है बिला वजह की तशवीश पैदा होती, कौन सी शरीयत में है गैर मुस्लिम के पास मुलाजमत न की जाए? किस हदीस में अल्लाह के रसूल ने रोका है? किस आयत में अल्लाह ताला ने रोका? कहाँ है गैर मुस्लिम के पास मुलाजमत न करो? कौन सा हुक्म शरीयत का है? तो बात चीजें ऐसी हैं कि घरोंदे बना के हम घबरा जाते हैं, या ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है ही नहीं तो लाज़मी बात ऐसा हुआ भी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन जैसे जालिम से तनख्वाह ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की, तो नबी को दूध पिलाया, नबी की वालिदा ने तनख्वाह ली गैर मुस्लिम से। तो शरीयत में ऐसा कहीं है ही नहीं कि गैर मुस्लिम हो तो हुकूमत ना करो, ये न करो, मुलाजमत न करो। आप मुलाजमत कर सकते हैं, इजाजत है। जुल्म के, नाजायज काम के, शिर्क के आप लिंक न बने, उसका जरिया आप न बने, उसकी प्रचार आप न करें, उसका जुज न बने, उसका हिस्सा न बने। ये है, अगर उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं और आप अपने काम से काम रख रहे हैं और कोई नाजायज किस्म का डिपार्टमेंट नहीं है, आबकारी का डिपार्टमेंट नहीं है, शराब नहीं बेचता है, तो फिर कहीं भी मुलाजमत की जा सकती है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुआहदा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कह दिया कि इस तरह से अब ममलकत को लेकर चलना है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और इसी तरह हमने यूसुफ को जमीन पर गलबा दे दिया, कंट्रोल दे दिया सरजमीन मिस्र पर। और सरजमीन मिस्र के माने ये कि सबसे ज्यादा उस वक्त तरक्की याफ्ता ममलकत थी। आपस की जितनी ममलकतें थी आसपास की छोटी मोटी, वो गरीब भी थी और गैर मुनज़्ज़म भी थी, तकरीबन मिस्र का तफव्वुक मानती थी। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने सारी सरजमीन पर यूसुफ को एक गलबा इनायत किया। यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम ये हो गया कि जहाँ चाहे अब रहें, कोई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूछने वाला नहीं। मिस्र में कहीं रहें, शाम में रहें और यमन में रहें, सारे अतराफ अकनाफ में अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गलबा है। नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम अगर चाहे तो अपनी रहमतों से जिसको चाहे माला माल कर दें, खजाने खोल दें, और उर्दू के मुहावरे में छप्पर फाड़ कर हम अता कर दें। ये हमारी मर्जी है, कौन हमको रोक सकता है? लेकिन इरशाद फरमाया देखो बंदो मायूस होने की जरूरत नहीं, वाला नुज़ीउ अजर अल मुहसिनीन, दरअसल हम नेक लोगों के अजर को जाया नहीं करते। देना चाहे हम किसी को भी दे दे, लेकिन हम नेक लोगों के अजर को जाया नहीं करते, नेक लोगों को हम देकर रहते हैं। सब्र की जरूरत होती है, तहम्मुल की जरूरत होती है, इम्तिहान में इंसान साबित कदम रहे इसकी जरूरत पड़ती है। फिर देर सवेर अल्लाह ताला अपने खजानों की कुंजी देता है और दरवाजे रहमत के खोलता है। वाला नुज़ीउ अजर अल मुहसिनीन, और अगर तुम नेकोकार हो और तुमको दुनिया में ऐसा महसूस हो रहा है नहीं कह रहा हूं मैं, दुनिया में तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, नहीं मिल रहा है तुम्हारा अपना मकाम, नहीं मिल रही है तुम्हारी अपनी मंजिल, तो याद रखो कभी मायूस होने की जरूरत नहीं। वाला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, आखिरत के अजर का तो जवाब ही नहीं है। और वह है कि देखो आखिरत का अजर तो ईमान वालों और तक़वे वालों के लिए बहुत उम्दा है। आखिरत में तो बहरहाल मिलकर रहेगा, दुनिया तुम्हारी चाहे कैसी गुजर जाए, नाइंसाफियों के साथ, तरजीहात के साथ लोग तुमको नजरअंदाज कर जाए, लेकिन याद रखो ये तरजीहात, ये नजरअंदाज करना, ये नाइंसाफी वक्ती है। अल्लाह ताला के पास तो तुमको जो अजर मिलेगा वो अजर तो बड़ा अजीब व गरीब होगा। उस वक्त तो तुम सोचोगे कि सारी जिंदगी मेरे साथ नाइंसाफी होती, मेरे हुकूक हड़प कर लिए जाते, तलफ कर लिए जाते तो अच्छा था, इतना मिलने वाला है मैं तो सोचा भी नहीं था। वो अजर जो आखिरत का है उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद लोगों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल वो पोस्ट मेरे काबिल था
اس پوسٹ پہ آپ مجھے نامزد کرتے تو زیادہ اچھا تھا، میں وہ زبان بھی جانتا تھا، وہ علاقے کو بھی جانتا تھا، وہاں کا گورنر آپ مجھے بناتے تو اچھی ڈیلنگ کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے مشورے نہ دو، مجھے معلوم ہے کون کیا کام کر سکتا ہے، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہوں، جس کا جو حق ہے میں وہ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بعد البتہ تم ترجیحات سے دو چار ہو جاؤ گے۔ میرے بعد فرمایا لڑکوں کی حکومت آئے گی کچھ دنوں کے بعد، اور وہ لڑکے نوخیز قسم کے وہ منمانی کریں گے، اور تم میں سے لائق فائق، تم میں سے باصلاحیت لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ان لوگوں کو جو ان کا مطلب پورا کرے، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیں گے، گورنر بنائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا پھر اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کریں؟ لڑے اپنے حق کے لیے یا خاموش رہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس وقت جو ناانصافیاں ہوں گی نا تو اس پہ تم خاموش رہنا، اس پر تم خاموش رہنا اور انتظار کرنا، اس وقت تک انتظار کرنا جس وقت کہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر نہ ہو جائے۔ جب میری اور تمہاری ملاقات ہوگی نہ حوض کوثر پر، جب میں تم کو پیالے کوثر پلا دوں گا نا تو تم ایسے سیراب ہو جاؤ گے، ساری دنیا کی کلفتوں کو بھول جاؤ گے۔ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو عجیب و غریب ہے۔ جب دنیا میں ناانصافیاں ہوں گی، حق تلفی کی جائے گی، نظر انداز کیا جائے گا، اور بندہ ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، تو پھر آخرت میں اس کو جو اجر ملیں گے ان سارے اجور میں سے ایک اجر یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کوثر کا پیالہ ہم کو عنایت فرمائیں گے، جس کے پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس کیا ہے انسان نہیں سمجھے گا۔ جو لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کسی نیک آدمی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بالکل ضائع نہیں کرتے۔ تم بھول سکتے ہو، رب نہیں بھولتا۔ اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اہل تقوی کے لیے آخرت کا اجر سب سے بہتر اجر ہے، اس سے اچھا کوئی اجر نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔